اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام پاکستان کے ارباب اختیار و اقتدار، کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں، بیوروکریٹس، انتہا پسند اور بے لگام مذہبی قائدین کے نام ہے، اور یا پھر پاکستان کے محب وطن اور حساس دل عوام، دانشوروں، صحافیوں، منصفوں کے نام ہے۔ خاکسار اس پروگرام میں قیام پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کے کردار پر چند نکات بیان کر رہا ہے۔ اس میں تاریخ وار تسلسل نہ ہے۔ اس پروگرام کا مقصد حساس دل لوگوں کو سرسری سی معلومات دینا ہے۔ پاکستان کے حالات واضح رنگ میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان من حیث القوم عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کی شدید مخالفت، استہزاء، تکذیب، تکفیر اور تعظیم میں مبتلا ہے۔ احمدیت مخالف علماء جماعت احمدیہ کو مبتلا عذاب و آزار کرتے ہوئے افراد جماعت پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ ایک الہی جماعت ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اس لیے احمدیت مخالف علماء جماعت احمدیہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کا ماحصل یہ ہے کہ پاکستانی قوم من حیث القوم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بد انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی قوم من حیث القوم شدت سے محسوس کر رہی ہے کہ وہ کئی ایک نحوستوں کا شکار ہو چکی ہے، مگر وہ ان نحوستوں سے نجات کی کوئی راہ نہیں پا رہی، اور وہ ان نحوستوں کی اصل وجہ جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ عام شعور سے محروم ہے۔ وہ نسل بعد نسل ان حالات میں دھکیلی گئی ہے۔ اب وہ برائی کے اس انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہے جہاں پر قوموں کی بری تقدیر کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ خاکسار کے بیان پر پاکستان کا بچہ بچہ گواہ ہے۔ پاکستان کا ہر عام و خاص، ہر کس و ناقص، عاقل و جاہل اپنے دل سے مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، برملا کہہ رہا ہے، واہ ویلا کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ پاکستان کو اپنے قومی وجود کو قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شاید یا یقینی طور پر پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے۔ بعض مفسرین حالات حاضرہ اور تجزیہ نگار اس نا امیدی کے ماحول میں یہ ناپسندیدہ آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے میں غلطی کی، یا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے وعدہ پر مسلمانوں سے ووٹ لیے اور پھر اسلامی نظام نہ لائے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں سے جھوٹ بولا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایک پاکستانی احمدی قیام پاکستان کی اصل کہانی کی حقیقت اور پاکستان کے عدم استحکام کی وجوہ کو بخوبی جانتا ہے۔ کاش پاکستانی قوم اگر آج بھی قیام پاکستان کی اصل کہانی اور پاکستان کے عدم استحکام کی وجوہ کو احمدیہ نقطہ نظر سے سمجھ لے تو شاید اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی نحوستوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ سامعین و ناظرین کرام، متحدہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک چلی تو اس وقت حساس دل مسلمان دانشوروں نے بشدت یہ محسوس کیا کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد مسلمان قوم ہندو قوم کی غلام بن کر رہ جائے گی۔ اس احساس کے تحت بعض ممتاز مسلمان زعماء نے ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس کے بالمقابل مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اوائل خلافت سے
یعنی 24 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی ہندوستان کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی نظر میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مسلمان سیاسی رہنما آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ مثلاً تاریخ احمدیت جلد چہارم کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے مسلمان روما کی درخواست پر 11 ستمبر 1927 عیسوی کو شملہ میں 3 گھنٹہ تک مسلمانوں کی انفرادی اور قومی ذمہ داریوں پر خطاب فرمایا۔ اس اجلاس میں بڑے بڑے ممتاز زعماء جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، سر ذوالفقار علی خان صاحب، مولانا شوکت علی صاحب اور محمد علی جوہر صاحب بھی شامل تھے۔ ایک وقت آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ کانگریس کے انتہا پسند ہندو لیڈروں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے مقاصد میں ناکام بنانے کے لیے کانگریس نواز مسلمان علماء کی خدمات حاصل کی، اور پھر کانگریس نواز مسلمان علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کو قائد اعظم کے خلاف خوب ابھارا۔ مسلمان علماء اپنے بے ہنگم جتھوں کے ساتھ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کا ہندوستان میں عزت کے ساتھ جینا دوبر کر رہے تھے۔ نومبر 1930 عیسوی سے لندن میں گول میز کانفرنسز کے انعقاد کا آغاز ہوا۔ ان کانفرنسز میں ہندوستان کی آزادی اور آزادی کی نوعیت اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ پر بحث ہونی تھی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر جماعت احمدیہ کے عظیم سپوت حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب گول میز کانفرنسز کے ہر اجلاس میں شامل ہوتے رہے۔ اس وقت متحدہ ہندوستان کے اخبارات میں آپ کی ان خدمات پر آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ان کانفرنسز کو چھوڑ کر ہندوستان واپس آگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس نواز مسلمان علماء کے رویہ سے بددل ہو چکے تھے، اور انہوں نے بھی گول میز کانفرنس کے اختتام پر لندن میں ہی بود و باش اختیار کر لی۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد نمبر 6 صفحہ 102 تا 105 کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے امام سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبلغ امام مسجد لندن کے ذریعہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان واپس آ کر مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرنے کی پرزور تحریک کی اور اپنی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ لہذا اپریل 1933 عیسوی میں عید الاضحیٰ کے دن احمدیہ مسجد فضل لندن میں منعقدہ ایک تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان میں واپس آنے اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان واپس آ کر مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تنظیم نو کی، اور پھر متحدہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی کھوک سے دو قومی نظریہ پیدا ہوا، اور پھر دو قومی نظریہ سے قیام پاکستان کی تحریک نے جنم لیا۔ جب پاکستان کی تحریک آگے بڑھ رہی تھی تو کانگریس نواز مسلمان علماء بھی قائد اعظم اور مسلم لیگ کے خلاف حسب سابق زیادہ متشدد ہوتے جا رہے تھے۔ وہ قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دے رہے تھے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے۔ وہ پاکستان کو بازاری عورت سے تشبیہ دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کو پلیدستان قرار دے رہے تھے۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ کام کرنے والی سب سے زیادہ منظم اور مخلص جماعت احمدیہ کے خلاف احمدیہ کارڈ کا استعمال کرنے لگے تھے۔ اخبار انقلاب لاہور کی اشاعت 20 اکتوبر 1945 عیسوی میں ہے کہ
کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹہ میں مسلمانان ہند سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا، ہمارے خلاف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کانگریس ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ ہماری صفوں کو ان مسلمانوں کی امداد سے پریشان کر دیا جائے۔ یہ مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان سے دہائے ہوئے پرندے ہیں جو صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی مسلمان ہیں۔ کانگریس کے پاس دولت کے وسیع خزانے ہیں، ان کے پاس مضبوط تنظیم اور پریس ہے، مگر حق ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، 1945 عیسوی میں لندن میں ہونے والی کامن ویلتھ ریلیشنز کانفرنس میں ہندوستانی وفد کے قائد اور احمدیت کے جلیل القدر سپوت حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا، ہندوستان نے برطانوی قوموں کی آبادی کی حفاظت کے لیے 25 لاکھ فوج میدان میں بھیجی ہے، مگر وہ اپنی آزادی کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی اس تقریر نے دنیا بالخصوص انگلستان اور ہندوستان کے پریس میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور کہا جانے لگا سر ظفر اللہ کی اس آواز میں ایک گرج ہے اور دھماکہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے اس فکرہ نے انگلستان کے وزیر اعظم کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ بعض نادان اور کم فہم لوگوں کا یہ محض وسوسہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر ووٹ حاصل کیے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مسلم لیگ میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کو لانے کے لیے مسلمان کی ایک تعریف کا تعین کیا گیا تھا، یہ کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے خود کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن مجید کی شریعت کو منسوخ قرار نہیں دیتا، وہ مسلمان ہے۔ قائد اعظم نے جب اپنی تقاریر میں یہ کہا کہ مسلمان آزاد مملکت میں آزادی کے ساتھ اسلامی نظام پر عمل پیرا ہو سکیں گے، تو ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم غیر مذاہب بالخصوص انتہا پسند ہندو سے نجات پا جائیں گے اور کوئی فرقہ دوسرے فرقہ کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے گا، جیسا کہ انہوں نے اپنی 11 اگست 1947 عیسوی کی تقریر میں بیان کر دیا کہ پاکستان کے سب شہری اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، ریاست کو کسی شہری کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ عام فہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر اسلام کو لاگو کرنا چاہتا ہے تو کسی دوسرے کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ کانگریس نواز مسلمان علماء جنہوں نے متحدہ ہندوستان میں قیام پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے احمدیہ کارڈ کا استعمال کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے پاکستان میں آ کر بھی اس ناپاک دھندا کو جاری رکھا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جماعت احمدیہ کے کردار کو ختم کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک انتہائی نفرت انگیز ماحول پیدا کیا۔ اگر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جماعت احمدیہ کے کردار کو ختم نہ کر دیا جاتا تو پاکستان ایک عظیم اور مثالی اور طاقتور مسلمان ملک ہوتا، پاکستان کی ایک مؤثر آواز ہوتی، دنیا کے کسی گوشہ میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان پر ہونے والے ظلم کا مداوع کیا جا رہا ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔